اسلامی تاریخ قربانیوں سے اور شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے لیے شہادتیں دیں، جانیں دیں، قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پچھلے ادوار کی بات ہے کہ ایک اللہ کا ولی بچہ تھا، اس کی کرامت کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب اس کی کرامت دیکھی ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ خندقیں کھودو اور ان میں آگ جلاؤ، چنانچہ خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ جلوائی گئی، اور اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو زندہ آگ کے گڑھوں میں جلا دیا گیا۔ ایک عورت، اللہ اکبر، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب آگ میں پھینکی جانے لگی تو کچھ تردد کا شکار ہوئی تو وہ بچہ گویا ہوا، وہ کراماتی طور پر گویا ہوا کہ اماں تو حق پر ہے، گھبراتی کیوں ہے؟ دیکھیں نا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بہت مظالم انہوں نے برداشت کیے۔ مکہ کا جو ابتدائی دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور، وہ ابتلا، امتحان اور آزمائشوں کا دور تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوئے اور مظالم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی سمیہ، اللہ اکبر، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور شہید کر دیا۔ حضرت عمار وہ تشدد کا شکار ہوئے۔ خباب بن ارت، ان پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول دعا فرمائیں کہ آسانی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم ابھی سے جلد بازی کرنے لگ پڑے، تم سے پہلے لوگوں کے سروں کے اوپر آرے رکھے جاتے تھے اور جسموں کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت نوچا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کی تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 افراد شہید کروائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں نا، کتنی مصیبتیں جھیلیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے، اور اسی کو اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور اس کے خاندان کی شہادت نے دہرایا۔ 70 سے زائد افراد اس مرد مجاہد کے خاندان کے شہید ہوئے، خود بھی شہید ہو گئے۔ اقبال نے کہا نا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چوں میں گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ تو لہذا اسلام اور امتحان یہ لازم و ملزوم ہے۔ میں اور آپ، ہمیں تو ورثے میں اسلام ملا ہے، پھر ہم جب مذہب سے متعلقہ لوگ ہیں، معاشرے میں عزت، آنر اور یہ سب کچھ ملتا ہے۔ جب ہمیں اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑیں، آسان دین ملا ہے، آسانی سے ہمیں دین مل گیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ جو حق بات ہمیں معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا معیت عطا فرمائے، آپ کی سفارش عطا فرمائے، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وہ لوگ ہر وقت خوف کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اسماعیل ہانیہ، اس کے جو 70 سے زائد افراد شہید ہوئے، بس یہ شہادت تک ہی محدود ہے۔ ساری زندگی اس کی خوف میں گزری، اس کے خاندان کی خوف میں گزری، کوئی پلان، کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہر وقت خوف ہی خوف ہے۔ اور خوف پتہ ہے دماغ کو، پٹھوں کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ ہم امن سے جو زندگی گزارتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یکجہتی عطا فرمائے اور فلسطینیوں کو آزادی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔